اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. یعنی کوئی مارے یا وہ خود مر جائے لیکن وہ اللہ کے راستے میں ہو تو ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی جنت میں اپنا گھر دیکھ کے وہ نہال ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، انسانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو دور کر دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہے یہ بات. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسے اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. مظلوم خواہ کوئی بھی ہو اللہ کی لازمی مدد کا مستحق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. یعنی ان مظلوموں کا ذکر ہے جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کاروائی نہیں کر سکے. تو فرمایا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد ضرور کرے گا. یعنی پہلے مکہ میں لوگوں کے لیے زندگی مشکل تھی لیکن آئندہ کے لیے آسانیاں ہو گئی اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے کو ہی ہوگا جس نے شروع کیا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے. یعنی اس کا اختیار دیکھو، اس کی قدرت دیکھو، اور اللہ ہی ہے جو سمیع و بصیر ہے. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اصل مالک وہ ہے. اچھا جب انسان ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے نا تو پھر اس کی دل کی حالت اور اس کی کیفیت بالکل فرق ہوتی. کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ نے اپنے رحمت سے مجھے نوازی. اور اگر کوئی چیز واپس چلی جاتی ہے تو وہ اس پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، وہ بالکل ناراض نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے دی جب تک اس نے مجھے دینی تھی دی، اور جب چاہا مجھ سے لے لیا، اور اس کا اصل مالک ہی اللہ، میں تو تھی نہیں مالک. تو اس رویے سے انسان بڑا ہی مطمئن رہتا ہے. کیونکہ ایک موقع پر جب ایک صحابی کے بچے کو بخار ہو گیا، کچھ بیمار ہو گیا، تو انہیں سفر پہ جانا تھا، وہ چلے گئے، پیچھے سے بچے کی وفات ہو گئی. جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، واقعے کو دوبارہ بتاتی، اتنا خوبصورت واقعہ اڑ اڑ کے بول رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ اس رویے سے کس طرح انسان کا پورا طرز زندگی بدل جاتا ہے اور انسان ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے. بڑے بڑے طوفان اس پر سے گزر جاتے ہیں اور وہ بالکل امن میں ہوتا ہے. یہ کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم کا واقعہ آتا ہے کہ کس طرح ان کا بچہ بیمار تھا اور ان کے شوہر کو سفر پہ جانا تھا تو وہ چلے گئے. جب واپس آئے تو بچہ فوت ہو چکا تھا. باپ نے پوچھا بیوی سے بچے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے بہت بہتر ہے، حالانکہ بچہ فوت ہو چکا تھا. انہوں نے بتایا ہی نہیں. کہا اچھا آپ آرام کریں، کھانا کھائیں، ان کا سارا خیال رکھا. اور اس کے بعد ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کسی دن وہ لینے آ جائے تو آپ برا منائیں گے؟ ان کا نہیں، وہ جس کی چیز ہے وہ واپس لے جائے، مجھے تو اس سے خوشی ہوگی. کہا دیکھو اسی طرح تمہارا بچہ اللہ کی امانت تھا تمہارے پاس، اس نے جب تک چاہا تمہارے پاس رکھا، جب چاہا واپس لے لیا، تب اس میں ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں. تو اس پر وہ خوش ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ رنج و غم تو زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں.
ان کو کس طرح مینج کرتے ہیں. اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، کوئی بھی نعمت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کے اندر بھی، ان پہ ہمارا حق کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے کہیں سے کمائی نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ جو اسباب کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری محنت تھی اور اس لیے ہمارا حق تھا. حق کوئی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. کئی لوگ محنت کرتے ہیں ان کو تو نہیں ملتا. اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی تو اللہ کا شکر ہے. اب اگر کسی دن اللہ وہ چیز لینا چاہتا ہے تو بھی اس پر بندہ مومن اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ تیری تھی، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف واپس جانے والے. چیزیں چلی گئی، بچے چلے گئے، کوئی چلا گیا، ہم نے بھی تو جانا ہے. اور اس طرح وہ انسان اپنی زندگی کو ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ بندے کے پاس ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے. وہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، بندوں کی خدمت کرے، اچھے اچھے کام کرے اور اپنے آپ کو سٹیبل رکھے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس نے ایسی رحمت کی کہ ان کو ہدایت جیسی نعمت عطا کی.